حکومتی اداروں کو اور نوجوانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کیونکہ اس کے قانون میں تبدیلی کرنے کے بھی کچھ پچھلے دوروں میں یہ سلسلے چلتے رہے ہیں، تو آپ حکومتی اداروں کو اور نوجوانوں کو ختم نبوت کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں جی، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی، اور جو آخری آپ کا سوال ہے یقیناً بہت ہی زبردست سوال ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے وقت کی، کہ دراصل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں نا جی، جی ریاست ہوتی ہے یا ریاستی ادارے، یہ اپنے لوگوں کی ایک ماں کا کردار ادا کردار کرتے ادا ہیں۔ کرتے بے شک تو جب بچے کو پیاس بھوک لگتی ہے تو اپنی ماں کے پاس ماں ہی کے جاتا پاس ہے۔ جاتے ہیں۔ تو ریاستی اداروں کو چاہیے کہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ دیکھیں یہ پاکستانی ہیں جی اور یہ اہل سنت ہے، ان کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ خواہ مخواہ ان کا جو نا خون کر دیا جائے اور انہیں کوئی ایسی بات بھی نہ ہو جس کی خواہ مخواہ انہیں سزا دے دی سزا جائے۔ دی جائے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بحمداللہ قانون ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ ہو یا ادارے ہوں، مقننہ ہو، جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے، میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، ان تمام لوگوں کو اور تمام اداروں کو یہ چاہیے کہ جو ہمارا قانون اور آئین کہتا ہے، کم از کم ہم تو اپنے قانون اور آئین سے رائٹ مانگ رہے ہیں۔ بالکل ہم ایسے تو ہی یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہمیں یہ دے دو، ہمیں یہ بنا دو، یہ نہ بنا دو۔ ہمارا ایک پورا قانون بنا ہوا ہے، 295 کو پڑھ لیں آپ، اے بالکل بی سی ساری شکیں موجود ہیں، جس میں اکابرین کے بھی جو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین، یا قرآن کریم ہے، یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، یا انبیاء کی ذات ہے، ان کے بارے میں اگر کوئی شخص توہین کا مرتکب ہوتا ہے یا گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں اداروں سے کہ وہ اس چیز کی امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ کیوں بنتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کی سرپرستی میں ہم بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم یہ دین، یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ ہم نے قبر و آخرت میں بھی آگے جانا ہے، اور ہر شخص نے جانا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وزیر ہو، مشیر ہو، دنیا دار ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، عالم ہو، فاضل ہو۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ سب سے پہلے ملکی قانون آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے۔ ختم نبوت و ناموس رسالت کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو جو جہاں بیٹھا ہے، جس ادارے میں ہے، ان سب کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ہمارا پاکستان کا آئین بھی ہے، قانون بھی ہے، شریعت مطالعہ کا بھی سب سے بڑی بات یہ کہ آئین اور قانون ہے، تو ہم سب کو اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ اس طرح کے معاملات نہ پیش آئیں کہ ہمیں روڈوں پر لوگوں کو روک کر، اور پاکستانی ہونے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود، اہل سنت ہونے کے باوجود، اور پاکستان کا سب سے مخلص طبقہ ہونے کے باوجود، پاکستان کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دینے کے باوجود ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کرتے پھریں کہ نہیں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں نہ مارو۔ کیوں جی، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام دوستوں کو، ہمارے نوجوانوں کو، آپ کی ساری ٹیم کو، ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے، اس سے حقیقی پیار عطا فرمائے، اور اس کی امپلیمنٹیشن میں اور اس کے جو بھی معاملات ہیں اس کے اندر ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔